اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی طرف پاک موڑ دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ہی مدینے میں بنائے۔ آمین آمین۔ دوستو، مدینہ تو مدینہ، سبحان اللہ۔ ہم سب یہاں ٹیلی ویژن پہ یا اخباروں میں کئی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصویریں دیکھنا، ٹیلی ویژن پہ دیکھنا، موبائل پر دیکھنا اور چیز ہے، جب بندہ وہاں جاتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حبیب کریم علیہ السلام کے زیارت نصیب فرمائے، حاضر نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کن فیکون ہو جا۔ یہ قرآن کریم کا آیت ہے۔ پھر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان پڑھا کہ کن کذالک۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک اپنا عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا تو آج کل بدعقیدہ گروہ مولوی کے روپ میں ممبر مصطفیٰ میں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، جس کا نام نبی اور علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بدعقیدگی، بڑی گمراہی والی بات اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ کان کھول کر سنیں، 10 منٹ کی تقریر ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میں نے تو بچے سے کہا تھا کہ آپ تقریر کریں۔ دوستو، یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔ کل اگر آپ اس پر نقص نکالیں یا اعتراض کریں تو بندہ حاضر ہے۔ آپ ہی کی کتابوں سے حوالے دوں گا کہ مصطفیٰ کتنا جانتے ہیں اور آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایک اعزاز عطا فرمایا ہے، معجزہ اور کمال عطا فرمایا ہے کہ جب رب کریم کچھ کرنا چاہے تو خود فرماتا ہے کن، صرف کن ہو جا، ہو جا۔ فیکون تو ہو جاتا ہے، کن فیکون ہو تو ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر یہ بھی ہے کہ جس کو عطا کر دے تو یہ بھی مختار ہے، اس کو مالک ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس مقام پر آتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کن کذالک، ایسا ہی ہو جا۔ فرق صرف یہ ہے، ایسا ہی ہو جا۔ تو دوستو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان میں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان میں اتنا اثر ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بے شک مصطفیٰ جو چاہیں، جو فرمائے، ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھے کہ مصطفیٰ نہیں بولتے، مصطفیٰ کچھ نہیں کرتے، مگر جو اللہ چاہتا ہے اور وہی بھیجتا ہے، اللہ محبوب کو فرمان دے۔ اللہ کے محبوب خود نہیں کہتے، اللہ کہلواتا ہے۔ تو یہ بات ماننی پڑے گی، جس محبوب کی زبان سے خدا کہلواتا ہے تو وہ محبوب جب کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو اللہ کہلواتا ہے۔ تو زبان ایسی ہے، ایسے کمال والی ہے، جو مصطفیٰ فرمائے ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک بار جہاد سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ پیاسے تھے، ایک چشمے پر جا کر کھڑے ہو گئے، حضور بھی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے صحابہ یا رسول اللہ ھذا بیسان، یہ تو بہت کڑوا ہے، بدبودار ہے، بد ذائقہ ہے، کون پیے گا؟ صحابہ نے کہا، مگر بات صحابہ کی تھی تو مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ لا بل وہ نیمان، نہیں نہیں بلکہ تو میٹھا ہے۔ الفاظ پہ غور کریں۔ صحابہ کہتے ھذا بیسان، حضور یہ تو بدبودار ہے، کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، بد ذائقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا بل وہ نیمان، نہیں نہیں بلکہ وہ میٹھا اور ذائقہ دار ہے، خوشبودار ہے۔ صحابی فرماتے ہیں فغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمہ غیر اللہ الماء، مصطفیٰ کریم نے ان کا نام بدلا تو اللہ نے ذائقہ بدل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی زبان کا اثر ہے۔ صحابہ گواہ ہے، کہتے بد ذائقہ ہے، کڑوا ہے، بدبودار ہے، صحابہ گواہ ہے حدیث میں۔ وہی صحابہ فرماتے ہیں فغیر رسول اللہ الاسم، وہ بیسان کہتے تھے، حضور نعمان کہتے تھے، حضور نے نام بدل دیا، فغیر اللہ الماء، تو اللہ نے پانی کا ذائقہ ہی بدل دیا۔ مسلمان کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے، اس لیے قرآن بھی کہتا ہے یہ محبوب کریم علیہ السلام جب بات کرتے ہیں تو ما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اپنی حواس سے نہیں کہتے، اپنی خواہش سے نہیں کہتے، ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، جب ان پر وحی نازل ہوتی ہے تو محبوب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو عقیدہ مضبوط رکھیں، صحابہ کی گواہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر پانی سے ذائقہ نکال دے، کڑوا کر دے، سمندر موجود ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اگر میٹھا بھی ہو اور اگر اس پانی میں اگر پیاس بجھانے کا اثر نکال دے، مٹکے کے مٹکے پیتے رہو، تمہارا پیاس نہیں بجھے گی، پیٹ پڑ جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی، مگر اللہ نے اس میٹھے پانی کے اندر یہ بھی کمال رکھا ہے، اپنی قدرت رکھی ہے کہ تم پیو تمہاری ہاتھ پڑ جائے گی۔ تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ وہ زبان جس کو سب کی کن کی سبحان اللہ، کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سب۔ یہ اللہ کا کمال ہے، اس حدیث کا ترجمہ ہے، اس کمال کا ترجمہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ زبان جو حکم کرے تو وہ ہو جائے، جو اللہ نے آپ کو زبان کو حکومت عطا فرمائی ہے، آپ اشارہ نہیں کریں، آپ چاہیں تو ہو جاتا ہے۔ حدیث پڑھے نا، کیوں حضور کی گلا کرتے ہو؟ حضور کی شان عظمت کو کیوں چھپاتے ہو؟ حضور کی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کہ تبوک پہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے،
کچھ صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ دور سے کوئی آ رہا ہے، حضور کے دو غبار اڑ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ صحابہ نہیں پہچانتے اس کو، اس کی شکل دیکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے گردن مڑ کر دیکھا، فرمایا کن ابا ذر۔ کیا فرمایا؟ کن ابا ذر۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ جب قریب آیا تو مصطفیٰ کریم کے کہنے سے وہ کچھ بھی تھا، کوئی بھی تھا، مگر جب سامنے آتا ابو ذر تھا۔ آنے والا تو کوئی بھی ہے، کون ابا ذر، ابو ذر ہو جا۔ تو میرے دوستو، یہی تو کمال ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ اس لیے اللہ کریم نے آپ کو یہ حکومت عطا فرما دی تھی، زبان سے جو کچھ فرما دے اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے۔ کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سلطان دارین ہیں، بڑے بڑے حکمران آئے، انہوں نے سرزمین، پوری سرزمین، روئی زمین کی حکومت کی، پوری روئی زمین کی حکومت کی، سربراہی کی، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ مقام دیا کہ پوری روئی زمین تو صحیح، ساتوں آسمانوں کی حکومت میں اللہ متوالہ ہے۔ آج کی حکومت یہاں بھی اور وہاں بھی۔ مسلمانوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے اختیار دیا۔ جب حضور ہجرت کر رہے تھے، مختصر اب کروں گا انشاءاللہ اس کا واقعہ بیان، صدیق اکبر کا بیان چل رہا ہے، آج تیسرا جمعہ ہوگا اس بیان کو۔ دوستو، جب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ حضور تشریف لا رہے ہیں غار کے اندر، کفار چپ ہے، کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد علیہ السلام اور صدیق کو گرفتار کرے گا وہ سب کو دیا جائے گا۔ بڑے قیمتی اونٹ ہوتے ہیں مسلمان، لوگ نکل گئے اونٹوں پر، سواری پر نکل گئے حضور کو تلاش کرنے کے لیے۔ ایک طرف سراغا نکلا اور حضور کو پا لیا۔ سراغا تو خوش ہو گیا، تو شکار مل گیا، اب تمہیں مارا مار ہو جاؤں گا۔ مگر جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے آئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا ارض خذی، اے زمین سے پکڑ لو۔ آپ نے زمین سے کہتا، زمین سے پکڑ لو۔ پھنس گیا، گھٹنوں تک چلا گیا، زمین نے پکڑ لیا، چلا رہا، منتیں کر رہا، واسطے ڈال رہا۔ میرے مصطفیٰ تو رحیم کریم ہے نا، میرے مصطفیٰ نے زمین کو فرمایا چھوڑ دو، پھر اسے نے چھوڑ دیا، چلنے لگا۔ انہیں گھٹنوں تک دھس گیا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان مبارک ہے، وہ شان والی زبان ہے، عظمت والی زبان ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے باہر نکلے، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کن کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت پڑھی، مصطفیٰ کیسے تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک منافق حضور کی نقل اتارتا آ رہا ہے اور منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم ایسے ہی بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ حضور جا رہے ہیں، پیچھے نقل کرتے آ رہا، یوں جو میرے مصطفیٰ نے نظر فرمائی، اس کا منہ ٹیڑھا تھا، آپ نے فرمایا کن کذالک، ایسا ہی رہو، ایسے ہی ہو جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صاحب فرماتے ہیں وہ بندہ مر گیا مگر منہ سیدھا نہیں ہوا، کیوں؟ مصطفیٰ کریم کا گستاخ تھا اور مصطفیٰ کریم اس کو دیکھ لیا۔ اب یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ ایک تو ابو ذر والی روایت دیکھی آپ نے، وہ آنے والا تو کوئی بھی ہے، یہ صحابہ تجھے نہیں پہچانتے نا کون ہے آنے والا، مگر مصطفیٰ کی نظر کا کمال کہ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی ہو تو ابو ذر ہو جائے۔ تو میری مصطفیٰ کی زبان سے بات نکلتی ہے یا آپ دیکھتے ہیں نظروں سے، یہاں تشریف فرماتے ہیں، ساتھ
ممبر پر بیٹھ کر. بہرحال میرے دوستو، ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو اپنی زبان سے بات نکالتے وہ بات ہو کر رہتی ہے. پھر یہ کہنا کہ نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے میرے محبوب اپنی ہوس سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب وحی ہوتی ہے تو بولتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کا بولنا وحی الہی ہے، لہذا آپ کی عظمت کلام کا انکار کرنا وحی الہی کا انکار کرنا ہے، اور وحی الہی قرآن کا بیان ہے. جب قرآن کا بیان کا انکار ہے کہ مسلمان کہاں رہے گا؟ تو میرے دوستو عقیدہ درست کریں. یہ تو میرے ایک نمونہ دکھایا ہے، نمونہ. ورنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں. فرق نہیں آتا، فرق نہیں آتا. حدیث کی کتابیں اٹھائیں، موطا امام مالک کی کتاب الصلاۃ اٹھائیں. ویسے حضور علیہ السلام جب صف درست فرما دیتے تھے، کئی بار میں نے عرض کیا مگر یہاں بڑی اندھیر نگری ہوتی ہے. یہاں میں تو ابھی پیچھے ہی نماز پڑھتا ہوں سبھی کے، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب ماں نے کہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، چھوٹے بچے ساتھ کھڑے کیے ہوئے اتنے. نمازی تیرا عقیدہ کہاں اتنا اندھا ہو گیا ہے؟ شریعت محمدی کا رول ہے کہ اپنے ساتھ بچے کو کھڑا نہیں کرو، بچے کو کھڑا کیا ہو. نمازی تیرا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ شریعت کہاں گئی تیری نماز کہاں جا رہی ہے؟ خوشامد نماز میں نہیں چلتی. بچہ لے آؤ بھلی، اگر وہ سمجھدار نہیں تو نہیں لایا کرو مسجد کے اندر. منع ہے، گناہ ہے. پچھلے دنوں میں بچے نے پیشاب کیا ادھر، کل پتنی پرسوں کی بات ہے. ایسے کئی بچے یہاں سے فراشوں پر یہ دریوں پر آ کر پیشاب کر جاتے ہیں، مسجد میں نماز دیتے ہیں. یہ فلم آپ کے گلے پڑے گی، آپ تو یوں پیشاب کروا کے چلے جائیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، مگر گریبان تیرے میں پڑے گی ہماری سب کی نمازیں. یاد رکھو ان بچوں کو نہ لاؤ. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا بچوں کو کھڑا نہیں کرو. 14 سال سے کم عمر کا بچہ، 15 سال کا عمر کا بچہ سب میں کھڑے لگا ہلو ہی نہیں ہے. اب جب میں آتا ہوں دیکھتا ہوں بچہ کھڑا ہے. مزے کی بات، سفید داڑھی ہو گئی، اتنا فاصلہ. ایک نمازی نے اتنے فاصلے بنایا. کئی بار میں خود کھڑا ہو گیا اسی فاصلے میں کرسی رکھ کے. کرسی کتنی بڑی ہے، یعنی اتنا فاصلہ رکھتے ہیں. اس نمازی کو تو شرم آنی چاہیے کہ جب تو دیکھ رہا ہے کہ تیری صف صحیح نہیں ہے تو صف کو صحیح کر. اور جو نماز کے اندر جو ناچتے ہیں وہ دیکھا ہے میں نے. شرم آنی چاہیے. مسلمان ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا، گھر چھوڑ کر نماز پڑھنے آ رہا ہے اور مسجد میں نماز میں ناچ رہا ہے. کیوں ناچنے آیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر نماز کے بعد استووا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کرو. اس لیے کہ میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. حضور نے فرمایا، یہ تو صف میں حضور فرمایا کرتے تھے. مگر ایک بار آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھا لی، جب سلام پھیرا تو پیچھے سے ایک آدمی کو بولا ادھر آ. صحابی تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی. جب سامنے آ کے ہم دبے گیا فرمایا صل فإنک لم تصلی. کتنی بڑی بات ہے. ایک تو صف میں کھڑا ہے پیچھے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، کئی صحابی پیچھے کھڑے ہیں. حضور اسی کو ہی بلا کے ذرا جی حضور فرمایا صل فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ. تم نے نماز نہیں پڑھی؟ حضور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. فرمایا جا نماز پڑھ.
اس نے بس نہیں کی، نماز پڑھ کے آیا، وضو کیا جا کر، دوبارہ آ کر نماز پڑھی، پھر حضور کو سلام کیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے اس سے رب کریم کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنا مردود ہے جو کہتا نبی نہیں دیکھتا، پتہ ہی نہیں نبی۔ عدم توجہ کی بات کر، اشرف علی تھانوی میں لکھا ہے یہ بات، اشرف علی تھانوی میں یہ بات لکھی ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم سلام نہ بتائیں تو بڑی بات نہیں ہے، یہ عدم توجہ ہی مصطفیٰ کی ہے، اور ہر چیز مصطفیٰ کے سامنے۔ تو دوستو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز خدا کو ناظر کر پڑھا کرو، سمجھ کر ایسے پڑھو جیسے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور کی شان ہے یا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جس رب کو تم سجدہ کرتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ مولا نے فرمایا میں اس رب کو سجدہ ہی نہیں کرتا جس کو میں دیکھتا نہ۔ یہ مولا کی شان ہے، یہ تو مولا کی شان ہے، غلاموں کی شان ہے۔ آقا کا مقام کیا ہوگا جس نے خدا کو دیکھا ہے؟ 1,24,000 نبیوں نے بن دیکھے کہا خدا ایک ہے، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، مگر مصطفیٰ نے تو چیلنج کر دیا، خبردار میں نے رب کریم کو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے، اور اللہ نے مجھے بڑا کمال عطا فرما دیا، بڑے علوم عطا فرما دیے، میں اللہ کا نبی ہوں، برکت آخری رسول ہوں، مگر وہ خدا کو مانو جس کو میں دیکھ کر ہوں، خدا ایک ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھ کر میں اس رب کی عبادت کرو۔ موٹی بات ہے، انسان اندھا کر بھی سمجھ جاتا ہے۔ ارے جب خدا مصطفیٰ سے نہ چھپا، اندھی عقل کی بات کر رہا ہوں، ایک اندھی عقل یا کتے بھی تم کہیں قرآن بھی پڑھو، علماء سے سنو بھی، تمہاری کتابوں میں لکھا ہو، پھر بھی کتے والی ضد کہ نبی تو نہیں جانتا۔ عقل کے اندھو سے پوچھو کہ جس مصطفیٰ سے رب نہ چھپا، پھر کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ سے چھپ گئی؟ بس عقل کی بات، ایک بڑی موٹی بات کہہ دیتا ہوں، ورنہ قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں کہ مصطفیٰ سب جانتے ہیں، مصطفیٰ کو اللہ نے کمال دیا ہے، آسمان تو چھوڑے زمین کے اندر کیا ہے وہ بھی مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ معراج والی یاد کرو، بخاری کو پڑھے، یہ بولتے ہوئے بخاری سناؤ، بخاری سناؤ، کیا چاہتے ہیں قرآن سناؤ، ایک ٹولہ جو کہتا ہے قرآن سناؤ، قرآن کے اندر ہے، اب ان سے ہی پوچھو قرآن میں اذان ہے؟ سب بات قرآن میں ہے، اذان ہے قرآن میں سناؤ، عطیات ہے قرآن میں، جس سے نماز ہی نہیں ہوتی نہیں پڑھنے سے، دعا کون سناؤ قرآن میں؟ کچھ نہیں، حکم ہے نماز قائم کرو، بس کیسے پڑھے؟ قرآن میں سناؤ۔ عشاء کی کتنے رکعتیں ہیں؟ فجر کی کتنے رکعتیں قرآن میں سناؤ۔ صرف قرآنی الہاد اوڑھ کر مسلمان کو قرآن کے نام سے گمراہ کر دیتے ہیں، یا پھر حدیث کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو الحدیث کے علوا کر مسلمان کو گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، قرآن اور حدیث دونوں ہدایتیں ہیں، قرآن آپ کو ہدایت کبھی نہیں دے گا جب تک تم مصطفیٰ کے دامن کو نہیں پکڑو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے حدیث کو نہیں پکڑو گے، مصطفیٰ کے حدیث کو نہیں تھام دو گے، ان کو نہ سمجھو گے، قرآن کو بھی کبھی ہدایت نہیں دے گا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے ایک گارنٹی دے دی ہے کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، اب آئیے اقتدیتم فاہتدیتم، تو کسی میرے صحابی کے نقش قدم پہ چلو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ میرے صحابہ نے میری حدیث پڑھی ہے، مجھ سے سنا ہے،
مجھے دیکھا ہے، لہذا مجھے دیکھ کر کر رہے ہیں سب کچھ۔ میرے دوستو، اس لیے مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی، اگر تمہیں ایمان پکا کرنا ہے تو میرے صحابی کے اندر مت چلو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک بات آپ سے رکھتا ہوں، معراج میں رات کی بات کر رہا تھا، حضور جا رہے ہیں، قصہ مشہور ہے، اتنی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں جو امریکن میزائل بھی اس سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی تیز رفتار سواری حضور معراج میں جا رہے ہیں، مہینوں کی مسافت کو سیکنڈوں میں، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں، مہینے کی مسافت مکہ کے اقصی کی طرف دور ہے، 2 مہینے کی مسافت، مہینے کی مسافت، پھر اقصی سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت، 500 سال، ایک آسمان کا موٹا اتنا ہے، موٹا 500 سال، پھر ایک آسمان دوسرے آسمان سے 500 سال کی مسافت پر ہے، کتنے گھنٹے لگیں گے؟ بڑی کتنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھ جاؤ، اگر مکہ سے اقصی جائیں گے تو کم سے کم 15 منٹ تو لے لے گا، مہینے کی مسافت کو 15 منٹ میں وہ کرے گا یا آدھے گھنٹے میں کرے گا، مگر مصطفیٰ کی سواری تو ایسی تیز تھی میزائل میں آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اتنے تیز رفتاری ہے۔ اس تیز رفتاری کے عالم میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی نظر ہے، حضور کی نظر کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب کمال یہ ہے، کمال حضور کی اتنی تیز رفتار سواری، جب آپ نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ مسجد اقصی پہنچے تو موسیٰ پہلے وہاں موجود تھے۔ برو بات جی نبی کے پاور کی، یہ نبی کا پاور ہے، کیا اس نے نماز توڑ دی تھی؟ یا حضور کی سواری تو بڑی تیز رفتار سواری تھی، وہ تو نماز میں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کو رب نے یہ پاور دیا ہے کہ ایک جگہ رہ کر دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے، مختلف مقامات پر نبی کو یہ پاور ہے کہ جہاں چاہے تشریف لے جائے۔ یہ بات اشرف تھانوی سے پوچھو، میں دکھا دوں آپ، دیوبندوں کے بابا ہیں، کہ نبی کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، حضور تو سب سے بڑھ کر ہے، اگر یہ تقابلی جائزہ کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کا تقابلی جائزہ لو حضور کے درمیان میں، موسیٰ علیہ السلام کو لے آؤ بیچ میں حضور کے سامنے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے آؤ حضور کے سامنے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ لہذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب سے بلند و بالا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے یہ کمال دیا ہے، دیکھو نظر کتنی تیز ہے، اتنی تیز رفتاری میں سوار ہیں، مسجد اقصی پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جس موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ موسیٰ آپ کے پہنچنے سے پہلے پہنچا ہوا۔ اور حدیث کو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز فرض ہوئی معراج میں، غور سے سنو، نماز فرض ہوئی معراج میں۔ جب حضور معراج سے آئے، لوگوں نے جمعے کو یہ شروع کر دی، تصدیق نہیں ہو رہی تھی، کوئی مان ہی نہیں رہا تھا، مگر جب یہ بات صدیق اکبر کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا، اگر یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت و جہنم کی سیر کی ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہے، اگر حضور کہتے ہیں تو سچ ہے۔ تصدیق ہو گئی، کوئی نہیں مان رہا تھا، قرآن نے گواہی دی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔
नज़दीक हुए। अब सोचने की बात यह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो यहाँ पर पास हुई बड़े शौक से आते हैं, तो यही सवाल किया तो बात मैंने कहा ये नहीं समझेंगे, ये भी कुत्ते की दुम और घोड़े की दुम की तरह इधर उधर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, समझेंगे नहीं। मैंने एक ही सवाल किया, आप ही को भी जवाब बता रहा हूँ, सवाल बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई सच्चे में यह करे, आप ये सवाल करें कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान थे जब मुस्तफ़ा ने मेराज किया है, और जब मेराज की तस्दीक सिद्दीक अकबर ने फरमाई है, वो नमाज शर हुई, उसके बाद हुजूर नमाज़ें पढ़ाई हैं। अब सिद्दीक अकबर से पूछो, हुजूर ने रफ़ुल यदैन किया है? बस आके कुछ न बोले, साबित करो। तुम जो यहाँ तुम हिला रहे हो, हमें बताओ कि मेराज की तस्दीक करने वाले सिद्दीक अकबर है। कुरान कह रहा है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कल में इंशाअल्लाह कुरान से ही आपको सिद्दीक अकबर की तारीफ बताऊंगा, कुरान में कहाँ कहाँ तारीफ है सिद्दीक अकबर, मुख्तलिफ मकामात पर आपको बताऊंगा। कल तीसरा जुम्मा आपकी तारीफ चल रही है, चलाए तो 6 महीने चलेगी, नहीं तो फिर एक जुम्मे में ख़त्म कर दो। अब कल तीसरा जुम्मा चलेगा। कोशिश करूँगा हुजूर पर आपकी शान में जितनी आयात कुरान करीम की 1, 2, 3, 4 में समझा दूँगा आपको, सब सिद्दीक अकबर की शान में डालूंगा। मतलब कुरान भरा हुआ है 4 यारों से, 4 यारों से कुरान भरा हुआ है। इस जुमे को मैंने यही बात कही थी कि कहीं अल्लाह ने तनायात फरमाया सहाबा को, कहीं फिर अल्लाह ने उमर फारूक और सिद्दीक अकबर को इकट्ठे रखा है हदीस में भी, कहीं अल्लाह ने 4 को इकट्ठे रखा है कुरान में। ये मेरे इस जुमे को मैंने बात कही थी। ये तो अल्लाह की मर्जी शान है जिसको जहाँ रखे। तो दोस्तों सवाल ये है, हुजूर पर मेराज पर ये नमाज फर्ज हो गई। अब फर्ज हमने की तस्दीक मेराज की सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने फरमाई। अब मुझे बताएं उस दौर से लेकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की वफात तक आप हुजूर के साथ नमाज पढ़ते रहे, मुझे बताओ सिद्दीक अकबर ने कब से रफ़ुल यदैन किया है? यह फर्क मंसूब है। और यही बहस इमाम औज़ाई और इमाम आज़म से मक्का में करीब में हुई है। और वो किताब है हदीस की, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रजब में शबान में आपका विसाल है, इंशाअल्लाह मैं उसकी तकरीर आपको सुनाऊंगा कि हमारे इमाम आज़म का मकाम क्या है। अभी तो इस तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है, और इस साल आपने सुना ही होगा मुख्तलिफ तकरीरें पिछले मौजूद को छोड़कर। तो दोस्तों बात यह है कि हमें सिर्फ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रफ़ुल यदैन सबा दो, हम रफ़ा शुरू कर देंगे। नहीं तो मान जाओ सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ पूरी उम्र रहे हैं, हुजूर के विसाल तक रहे हैं, दफन कफन में शामिल थे। बस सिद्दीक अकबर से पूछो हुजूर ने कफन नहीं किया है? सिद्दीक अकबर है। क्योंकि बादल अंबिया या सुन्नत का अकीदा है कि बादल अंबिया इस मखलूक के कायनात और इंसानियत में हुजूर के बाद अफजल तरीन शख्सियत सिद्दीक अकबर की। सुन्नत का अकीदा किताब में लिखा है हुजूर के बाद अगर बशरियत अफजल बशर है तो सैयदना सिद्दीक अकबर सबसे अव्वल है। सिद्दीक अकबर के बाद उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, फिर सारे सहाबा किराम तशरीफ लाते हैं। मकसद कहने का पता ये है कि मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान अनवर से जो हो निकलता है वो होकर रहता है। इसलिए कि मुस्तफ़ा की शान है कि कौन कज़ालिक, यानी ऐसे ही हो जा जैसे मुस्तफ़ा फरमाए वैसे हो जाता है। पावर तो बड़ा है ना, पावर तो बड़ा है। बैठे बैठे दर्द को इशारा करते वो भी आ जाता है। किसी को जरूरत किसी नबी में हुई कमाल, चाहे तो यहाँ बैठ के चाँद को 2 टुकड़े कर दे, है किसी भी ताकत।
جو حضور سے ہم سری کرتے ہیں، مجھے کوئی تو اپنی تعریف سناؤ جو حضور جیسی ہو۔ بہرحال میرے دوستو، یہ مصطفیٰ کے پاور ہے، مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ کہنا کہ نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو میرے دوستو، آپ کے سامنے ایک عرض کیا، ایک عقیدہ، ایک پوائنٹ بتائی ہے کہ جس کا نام محمد اور علی ہے، ان کے کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ان کائنات کے مالک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو بڑے علوم عطا فرمائے، بڑے علوم۔ اشہد العلماء شرح مشکات کو پڑھے، عبدالبہت دہلوی آج سے 400 سال پیچھے ہے، ابھی کی پیدائش نہیں ہے، 400 سال پیچھے۔ اب وہ 400 سال پیچھے والے بزرگ نے لکھا ہے، 400 سال پیچھے والے بزرگ نے لکھا ہے، عبدالبہت دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ دوستو، یہ ہے کمال، یہ ہے شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ آج کل کے اردو ڈپلوما مولوی کی بات کو نہ کریں، آپ پیچھے تھے۔ نویں صدی کے بدر امام سویدی کو ڈپلوما مولوی ہے، میں کو ڈپلوما بولتا تھا۔ 6 مہینہ اردو کورس کے بعد مفتی بن گئے، اور 12 سال 10-12 سال پڑھو، اس کو بھی شارٹ کر کے تم لوگوں نے 8 سال بنا دیا۔ 8 سال میں کیا سکے گا؟ وہ تو نہ وہ سرب میں وقت گزر جاتا ہے، اگر پڑھانے لگ گیا تو نہ وہ سرب چلتا ہے۔ تو میرے دوستو، ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے دین کو پھیلایا ہے، جن کی محنت ہے۔ 400 سال 500 سال پیچھے چلے گئے۔ امام اعظم کیا تھا؟ امام اعظم پہلی صدی کے بدر، آپ کی پیدائش 80 کی ہے اور وفات 150 کی ہے امام اعظم کی، جو ہمارے مذہب کے امام ہے۔ اس کی بات سچی ہے، آج کے مولوی کی بات سچی ہے، کل بھی ہے نظر۔ بہرحال میرے دوستو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ نے بہت بڑا مقام اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت و شان شوکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولا علی کی بات کر رہا تھا، اشہد العلماء کے حوالے سے، خدا کے مولا علی۔ آپ نے ایک فرمایا ایک دن ممبر پہ، سنو یہ غلاموں کی بات کر رہا ہوں، آقا کا مقام سوچو خود ہی۔ خطاب کر رہے اپنے خلافت کے دوران ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ مجھ سے پوچھو سلونی، مجھ سے پوچھو کیوں؟ عرش کے علاوہ آسمانوں کے راستے بھی جانتا ہوں، زمین کے راستے بھی جانتا ہوں۔ اس محفل میں ایک شخص کھڑا ہوا، علی دعوت بڑی کی ہے، آپ ہمیں بتاؤ کہ جبریل کہاں ہے؟ کیا کہا؟ بولے جبریل کہاں ہے؟ جبریل کہاں ہے؟ اس شخص نے سوال کیا علی سے رضی اللہ عنہ۔ علی گھبرائے نہیں، آپ نے آنکھیں بند کی، آسمانوں کی سیر کی، جبریل کو تلاش کیا، آنکھیں بند۔ ہم بھی آنکھیں بند کر کے تلاش کرتے ہیں کیا؟ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ ڈھونڈ رہے ہو کسی چیز، آنکھیں بند کر کے ڈھونڈ، اندھوں کی طرح نہیں نا، آنکھیں بڑی کر کے کرتے ہیں۔ مولا علی نے آنکھیں بند کر دی، آسمان میں چلے گئے، بیٹھے مدینے میں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اس میں قرآن بھرا ہوا ہے، حدیث بھری ہوئی اس بات پر بھی کہ یہاں علی بیٹھے ہو، آسمان تلاش کر رہے ہیں۔ علی یہاں سے جا کر آسمان کو دیکھیں، مصطفیٰ ہمیں نہیں دیکھتے۔ دوسرے کوئی پوچھے، حدیث
حدیث ہے قرآن حدیث سے اللہ کے پاس ایک تفصیل دے رہا ہوں کہ غلاموں کا یہ مقام ہے، آقا کا مقام ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں حضور کی تیز رفتار سواری پر، حضور کے پہلے وہاں موسیٰ وہاں بیت المقدس میں موجود ہے، بتاؤ اتنی رفتار۔ جب موسیٰ کا یہ مقام ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا؟ موسیٰ نے تو اللہ کی نور تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور جس مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا اس کی نظر کتنی تیز ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی مثالیں آپ کو یہ قرآن ہے۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ کریم نے فرمایا جو مجھ سے سوال کرو، یہ سارے راستے جانتا سوائے عرش کے۔ کھڑا ہو گیا شخص، بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ حضور آسمان میں نیچے چلے گئے، زمین میں تلاش کیا نہیں ملا، آسمان میں نہیں ملا، زمین میں نہیں ملا، آنکھ کھولی، سوال کرنا کھڑا جا، سوال کر کھڑا جا، فرمایا تو ہی جبریل ہے۔ دوسرا اٹھا، علی یہ کہاں سے پڑھا تو نے؟ علم کہاں سے سیکھا؟ آؤ اشرف علامات کو پڑھے، تو چوتھی جلد کو۔ فرمایا جب مصطفیٰ کریم نے وصال فرمایا